بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پارہ نمبر 28 کا خلاصہ، سورۃ المجادلہ۔ مجادلہ کا معنی ہے بحث کرنا۔ پہلی آیات میں اس مباحثے کا ذکر ہے جو حضرت خولہ نے کیا تھا، اسی سے اس سورت کا نام بھی مجادلہ رکھ دیا ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے: ظہار اور اس کے احکام، منافقین اور یہودیوں کی سرگوشی کے احکامات، مجلس کے آداب اور منافقین کی حقیقت۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہما کا واقعہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا سے ظہار کر لیا تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ اس وقت تک ظہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس کے متعلق بھی ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا، شاید تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ حضرت خولہ بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ظہار کا کفارہ: والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ظہار کر لے تو جب تک کفارہ ادا نہ کر لے اس وقت تک بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ یہاں کفارے کی صورتیں بیان کی ہیں۔ غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، اگر کسی شرعی عذر یعنی بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ یہود کی سرگوشی: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ۔ یہود کی عادت تھی کہ جب مسلمانوں کو آتا دیکھتے تو آپس میں سرگوشی کرتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمان پریشان ہو کہ شاید ہماری خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ان کو دیکھا دیکھی منافقین بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی۔ یہود و منافقین کو سرگوشی سے منع کیا گیا، وہ پھر بھی باز نہ آئے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی سرگوشیوں اور سازشوں کی سب خبر ہے، یہ اپنی خیر منائے۔ مجلس کے آداب: یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صفہ چبوترے میں تشریف فرما تھے۔ کچھ بدری اکابر صحابہ کرام تشریف لائے، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمٹ جاؤ، پھر بھی ان کی جگہ نہ بنی تو آپ نے کچھ حضرات کو مجلس سے اٹھنے کا فرمایا۔ منافقین نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ مجلس سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب کہا جائے کہ سمٹ کر بیٹھو تو سمٹ جاؤ۔ مجلس صدر کو یہ بھی اختیار ہے کہ کسی کو مجلس میں اٹھ جانے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ ملاقات سے پہلے صدقہ دینا: یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ کچھ حضرات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے تنہائی کا وقت مانگتے، پھر اس سے خوب فائدہ اٹھاتے اور کافی وقت تک بات چیت کرتے رہتے۔ کچھ منافقین بھی اس طرح کرنے لگ گئے۔ اس آیت میں حکم دیا کہ جس نے بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں وقت لینا ہو تو وہ پہلے صدقہ کر کے آئے۔ جب لوگ محتاط ہو گئے تو اگلی آیت میں پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ حزب اللہ کی کامیابی: وَلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ۔ یہاں حزب اللہ یعنی اہل ایمان کا حال بیان کیا ہے کہ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ان لوگوں سے پیار کریں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوں۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ جب اپنے باپ یا بیٹے سے اسلام کے خلاف کوئی بات سنتے تو ان سے انتقام لیتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ نے قبول اسلام سے قبل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں تھپڑ رسید کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کو 2 انعامات عطا فرمائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نور ایمان سے ان کی مدد فرمائیں گے، آخرت میں جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما دیا ہے۔ سورۃ الحشر: حشر کا ایک معنی جمع کرنا ہے اور ایک معنی اخراج یعنی یا جلا وطنی بھی ہے۔ سورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی سے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ بنو نذیر کا واقعہ:
والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہود سے امن و امان کا معاہدہ فرمایا کہ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اگر کسی نے مدینے پر حملہ کیا تو مل کر دفاع کریں گے۔ انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ایک قبیلے بنو نذیر کے پاس شرائط معاہدہ لکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے سازش کی کہ اوپر سے بڑی چٹان گرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے سے باخبر کیا تو آپ وہاں سے فوراً واپس تشریف لے آئے اور پیغام بھیجا کہ ہمارا معاہدہ ختم ہے۔ پھر ان کے لیے مدت مقرر کی کہ اس مدت تک مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ یہود منافقین کے کہنے پر اس مدت کے بعد بھی مدینہ منورہ میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مل کر ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ بالآخر بنو نذیر نے ہتھیار ڈال دیے اور سوائے ہتھیاروں کے باقی ساز و سامان لے کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کی پہلے جلا وطنی تھی۔ دوسری مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہیں جزیرہ عرب سے ہی جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ دنیاوی سزا تھی، اخروی سزا جہنم کی صورت میں ہوگی۔ مال فی کے مصارف: ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ گزشتہ آیت میں بنو نذیر کا واقعہ تھا کہ وہ اپنی زمینیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ مال فی تھا کیونکہ یہ بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا۔ اب یہاں سے مال فی کے مصارف بیان فرما رہے ہیں اور وہ 5 ہیں: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ اللہ تعالیٰ کا نام صرف تبرک کے لیے ہے۔ صحابہ کرام کا ایثار: والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ یہاں انصار مدینہ کی کیفیت و حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اوپر مہاجرین صحابہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ خصوصاً حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر کچھ مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے ہاں لے گئے۔ کھانا کم تھا تو انہوں نے بہانے سے چراغ بجھا دیا۔ مہمان نے خوب سیر ہو کر تناول فرمایا۔ بنو قینقاع کی شکست: کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ یہاں یہود کے ایک اور قبیلے بنو قینقاع کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ امن کیا تھا، پھر خود ہی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست ہوئی اور مدینہ منورہ سے جلا وطن کیے گئے۔ منافقین شیاطین کی طرح ہیں۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان لوگوں کو کفر پر اکساتا ہے، جب لوگ کفر اختیار کر لیتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں بری ہوں، جیسے بدر کے موقع پر ہوا۔ آخرت میں بھی یہی کرے گا۔ اسی طرح منافقین بھی یہود بنو نذیر سے کہہ رہے تھے کہ تم ڈٹے رہو، مدینہ سے نہ نکلو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جب وقت آیا تو منافقین نے شیطان والا موقف اپنا لیا۔ اسماء حسنی: هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سورت کا اختتام اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کی تعداد 99 بتائی ہے۔ سورۃ الممتحنہ: ممتحنہ کا معنی ہے امتحان لینے والی۔ اس صورت میں ان عورتوں کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا ہے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں، اس لیے اس کا نام ممتحنہ رکھ دیا۔ دشمن خدا سے دوستی جائز نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حدیبیہ کے بعد جب کفار کی طرف سے صلح حدیبیہ کی عہد شکنی کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو اطلاع کروا دی کہ اب وہ معاہدہ باقی نہیں رہا۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملے کی تیاری شروع فرما دی۔ مکہ کی ایک عورت سارہ نامی مالی مدد کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس کے ذریعے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال کی خاطر جو مکہ میں تھے قریش پر احسان کرنے کے لیے خط بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب مکہ پر حملہ آور ہوں گے۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجنے لگو،
حالانکہ ان لوگوں نے تمہارے دین حق کو جھٹلایا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو اور تمہیں مکہ سے صرف اس وجہ سے نکالا تھا کہ تم اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہو۔ کفار سے ترک موالات پر تائید۔ قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله۔ سورت کے شروع میں حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمنوں پر احسان کر کے انہیں دلی دوست مت بناؤ۔ یا اب یہاں سے اس کی تائید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اسوے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا سارا خاندان والد سمیت شرک کی تلدل میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف ان سے برات کا اعلان کیا بلکہ عداوت کا بھی اعلان کر دیا کہ جب تک کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کو نہ مان لو میری تمہاری دشمنی ہے۔ مکہ سے آنے والی خواتین کا حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ چلا گیا تو واپس نہیں کیا جائے گا، جبکہ مکہ سے کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ کچھ مرد مکے سے مدینہ آئے، شرط کے مطابق انہیں واپس کر دیا گیا۔ اسی طرح کچھ خواتین بھی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لے آئیں تو مکہ والوں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ خواتین اس واپسی کی شرط سے مستثنیٰ ہیں، لہذا انہیں واپس نہیں کیا جائے گا کیونکہ اب وہ اپنے سابقہ کافر شوہر کے لیے حلال نہیں رہی۔ اس آیت میں ایسی آنے والی خواتین کی جانچ پڑتال کا حکم دیا گیا ہے کہ انہیں پرکھ لیا جائے کہ واقعی وہ مسلمان ہو کر آئی ہیں یا کوئی اور مقصد ہے۔ پھر ان کے نکاح اور مہر کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اہل ایمان خواتین کی بیعت کا حکم۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا۔ گزشتہ آیات میں ان خواتین کا بیان تھا جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی تھیں۔ اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر مہاجرات آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو آپ انہیں بیعت فرما لیں۔ حکم میں بیعت مہاجرات کے ساتھ خاص نہیں ہے، آگے بیعت کے الفاظ ہیں کہ تم بیعت ان باتوں پر کرو: شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، ناحق اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھیں گی اور ہر نیک بات مانیں گی۔ آپ علیہ السلام ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ سورۃ الصف۔ صف کا معنی ہے قطار باندھنا۔ اس صورت میں مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ جہاد میں صف باندھتے ہیں، اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ الصف رکھا ہے۔ شان نزول: یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ہمیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے تو ہم اس پر اپنی جانیں نثار کر دیں گے۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو بلا کر یہ صورت سنائی۔ اس میں تعلیم دی گئی کہ کوئی ایسی بات کرنا جس میں کوئی بڑا دعویٰ ہو تو یہ مومن کی شان کے لائق نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا دعویٰ کیا ہے اسے پورا نہ کر سکے، اس لیے جب بھی اس طرح کی کوئی بات کرنی ہو تو ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے۔ پھر اگلی آیت میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو میدان جہاد میں نکل کر سیسہ پلائی دیوار کی طرح ڈٹ کر لڑتے ہیں۔ بشارت عیسیٰ علیہ السلام۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ گزشتہ آیات میں ذکر تھا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیا تھا۔ اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے 3 باتیں فرمائیں۔ نمبر 1، اپنی رسالت کا ذکر فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ نمبر 2، تورات کی تصدیق فرمائی۔ نمبر 3، بعد میں آنے والے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی جن کا نام احمد ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کھلی نشانیاں دکھائیں تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، دین اسلام باقی اور غالب رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کفار اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کریں گے، اگرچہ کافروں کو یہ بات جتنی بھی بری لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار اپنے منہ سے اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی زبانی دعوے ہیں کہ ہم دین کو مٹا دیں گے، لیکن یہ دین ان کے دعووں سے مٹ نہیں سکتا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ
دین اسلام غالب رہے گا، لیکن اس سے مراد غلبہ برہانی ہے کہ جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دلائل و براہین سے بات کی تو وہ مغلوب ہوا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد و نصرت فرمائی۔ سورۃ الجمعہ، اس سورت کے آخر میں جمعۃ المبارک کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام الجمعہ رکھا گیا ہے۔ خاتم الانبیاء کی بعثت کا مقاصد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 بنیادی مقاصد بیان فرمائے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، اہل ایمان کا تزکیہ نفوس فرماتے ہیں، یعنی اخلاق رذیلہ، عجب، کبر، حسد، بغض اور گندے عقائد سے پاک کرتے ہیں، قرآن مجید کا معنی سمجھاتے ہیں اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہودیوں کی مذمت، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور تھیں، یہود انہیں پڑھ بھی چکے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور تورات کی مخالفت کی۔ ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس پر کتابیں لادی ہوئی ہوں۔ اہل ایمان کے لیے ہدایات، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ان آیات میں اہل ایمان کو ہدایت دی گئی کہ دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام تجارتی قافلے کے آنے کی اطلاع پا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے دوران بغرض تجارت رزق کی خاطر چلے گئے تھے۔ اس وقت ان آیات کا نزول ہوا جس میں اہل ایمان کو ہدایت دی گئی کہ اس طرح خطبہ جمعہ کو چھوڑ کر جانا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں، پہلی اذان کے بعد سوائے جمعے کی تیاری کے خرید و فروخت اور دیگر دنیاوی امور انجام دینا جائز نہیں۔ سورۃ المنافقون، اس سورت میں منافقین کے نفاق کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام بھی منافقون رکھ دیا۔ شہادت خداوندی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو کہتے کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی کہ یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے انکار کرتے ہیں۔ شان نزول، یقولون لئن رجعنا إلى المدینة ليخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ عرب کا ایک قبیلہ بنو مستلق مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاری میں مصروف تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر خود تشریف لے گئے، انہیں شکست کا سامنا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ پانی کے معاملے میں ایک مہاجر اور انصاری صحابی کے مابین تکرار ہوئی اور معاملہ بڑھ کر جھگڑے تک جا پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ان کی آپس میں معافی تلافی ہو گئی۔ واپسی پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ مہاجرین کو اتنا سر پر نہ چڑھاؤ کہ وہ ہاتھ اٹھانے لگ جائیں، اور کہا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والے منافقین ذلت والوں مہاجرین کو نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو عبداللہ بن ابی نے انکار کر دیا۔ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی جس میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کی تصدیق ہوئی اور منافقین کے نفاق کو بھی کھول کر بیان کیا گیا۔ عبداللہ بن ابی کو جواب دیا گیا کہ اصل میں عزت اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے ہے، لیکن منافقین کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ سورۃ التغابن، تخلیقات باری تعالیٰ کا تقاضا، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ سب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، ایسا نہ ہو سکا کیونکہ بعض کافر ہو گئے اور بعض مومن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ ہار جیت کے دن کفار کی حسرت، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔
تغابن قیامت کے دن کو کہتے ہیں، اس کا معنی ہے ہار جیت کا دن۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل فرما دیں گے تو اس وقت کفار اس بات پر حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں اہل جنت کی طرح اعمال کرتے تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں ہوتے۔ ازواج و اولاد کی دشمنی کا مطلب، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ یہاں بیوی اور بچوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بیوی بچے انسان کے دشمن ہیں، لیکن یہ ہر بیوی بچوں کے متعلق نہیں بلکہ اس سے مراد وہ بیوی بچے ہیں جو انسان کے لیے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنے۔ اگر وہ اس سے باز آ جائیں تو انسان کو ان سے درگزر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والے ہیں۔ سورۃ الطلاق، اس صورت میں طلاق کے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، اسی وجہ سے اس صورت کا نام طلاق رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں شوہر اور بیوی کو تقوی اختیار کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم۔ جب مرد اور عورت کا نکاح کے ذریعے رشتہ قائم ہو جائے تو حتی الامکان طلاق نہیں دینی چاہیے۔ ہاں اگر میاں بیوی کے درمیان معاملات میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہو جس کی وجہ سے طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو یہاں طلاق دینے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نمبر ایک طلاق رجعی دی جائے، نمبر 2 ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں شوہر نے بیوی سے جماع نہ کیا ہو۔ طلاق رجعی دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان وہ غلط فہمی یا وہ غصہ جس کی وجہ سے طلاق دی اگر دور ہو جائے تو دوبارہ رجوع کے ذریعے اپنے نکاح کا رشتہ قائم کر سکیں گے۔ جماع کے بغیر والے طہر میں طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ عورت کی لمبی عدت نہیں ہوگی۔ طلاق رجعی کی عدت کے دوران عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہ کر عدت گزارے گی، اس مدت کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ عائسہ اور حاملہ کی عدت، واللائی یئسن المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن۔ یہاں مختلف عورتوں کی عدت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عائسہ وہ عورتیں ہیں جن کو ماہواری نہیں آتی، عمر کم ہونے کی وجہ سے یا عمر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے طلاق کے بعد ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچے کی ولادت ہوتے ہی عدت پوری ہو جائے گی۔ قدرت خداوندی، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اور اپنی عقل سلیم کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ قدرت خداوندی کی نشانیوں میں سے 7 آسمانوں اور اسی طرح 7 زمینوں کی پیدائش شامل ہے۔ سورۃ التحریم، اس صورت میں اس واقعے کا ذکر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا، اسی وجہ سے اس کا نام تحریم رکھا گیا ہے۔ شان نزول، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ حضور پاک حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد ترتیب وار ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جاتے۔ حسب معمول آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بو محسوس ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور از راہ شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حلال چیز یعنی شہد کو آپ نے حرام قرار کیوں دیا؟ قسم توڑ کر کفارہ ادا کریں۔ آگے آیات میں پوری تفصیل موجود ہے۔ اہل ایمان کو خالص توبہ کرنے کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو خالص توبہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ خالص توبہ یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر آدمی کو ندامت ہو جائے، جو فرض چھوڑ دیا تھا اس کی قضا کر لے، کسی کا مال لیا تھا تو اس کو واپس کر دے، کسی سے زیادتی کی تھی تو اس سے معافی مانگ لے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے، اور جس طرح نفس کو گناہ کرتے دیکھا تھا اسی طرح نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے بھی دیکھے۔ خالص توبہ کرنے پر گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے اور ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔
اللہ تعالی ہمیں بھی خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔